والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. شہر نشین پر علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ پروردگار نے حبیب کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد میں آپ کا ذکر مبارک سننے کے لیے سنانے کے لیے جمع ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. معزز حاضرین، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضور اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میلاد جس مقام پر ایک مرتبہ کیا جاتا ہے اگلے سال تک کے لیے اس مقام سے بلائیں مصیبتیں اٹھا لی جاتی ہیں. تو ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے کہ بڑی محبتوں کے ساتھ جوش و خروش کے ساتھ آپ حضرات یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سننے کے لیے جمع ہوئے. اور ماشاءاللہ میلاد کمیٹی عنبر پیٹ کے ارکان قریب 30 سال سے زائد عرصے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت وسیع ہے، ہر چیز کو گھیری ہوئی، اور یہ رحمت میں ان لوگوں کے لیے لکھ دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں. ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کو امی کے لقب کے ساتھ میں تورات میں انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. سورہ آراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مبارک امی ارشاد فرمایا. حاضرین، اس لفظ کا معنی کیا ہے یہ ہم کو جاننے کی ضرورت ہے. میں اس سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ خالق کائنات نے ہمارے آقا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے بے مثل بے مثال لاجواب بنایا ہے. حضور پاک علیہ السلام کی شان و عظمت والا کوئی نہ دنیا میں آیا ہے، نہ قیامت تک، نہ اس کے بعد کوئی آ سکتا ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں تو کوئی پیدا بھی نہیں ہو سکتا. یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے اور اس عقیدے کو جب تک کہ ہم تھامے رکھیں گے تب تک کامیاب رہیں گے. اور جس دن سے یہ عقیدہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، سب سے بہتر، بے مثال ہے، اس عقیدے میں اگر تزلزل آ جائے یا شک پیدا ہو جائے تب سے امت مسلمہ پستی، تنزل اور پستی کی طرف منتقل ہوتی جائے گی. حضور پاک علیہ السلام کی عظمت و شان کے متعلق نبی پاک علیہ السلام کا لقب مبارک قرآن مجید میں امی استعمال ہوا ہے. نہ صرف قرآن پاک میں بلکہ احادیث پاک میں بھی امی لقب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے. جب یہ عقیدہ اہل اسلام کا ہے، قرآن پاک اور احادیث پاک سے ثابت ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے جیسا کوئی ہے نہیں، نہ کوئی ہو سکتا ہے، نہ کوئی تھا، تو پھر یہ بھی ماننا اور جاننا لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کے عیب سے پاک رکھا. کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی برائی حضور پاک علیہ السلام کی ذات پاک سے بہت ہی دور ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی عیب حضور میں پایا جائے یا کسی نبی میں پایا جائے. قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا 1,24,000 انبیاء کرام کو
रब तबारक व तआला ने बेऐब बनाकर भेजा है। हर इंसान में ऐब होता है, नक्स होता है, कमी होती है, अखलाक की कमी, किरदार की कमी, जिस्म में कमी, जिस्म में ऐब होता है और किसी भी किस्म से ऐब पाया जाता है, कोई बुराई होती है। अंबिया इकराम, पैगंबर, अल्लाह के रसूल हर ऐब से पाक होते हैं, रब ने उनको पाक बनाया है। तो जब हर नबी पाक है तो सैयदुल अंबिया तो बदर्जे औला सबसे बढ़कर पाक है। हर नबी बेऐब है तो नबी करीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतर बेऐब है। आपकी जात पाक में किसी भी किस्म का कोई ऐब नहीं पाया जा सकता। हाज़िरीन किराम, फी ज़माना, वैसे ये जो मरज है, ये बीमारी है, बहुत पुरानी बीमारी है, मगर इस वक्त पे दोबारा पैदा हो चुकी है। जैसा कि आप हज़रात ने सुना होगा सोशल मीडिया पे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक बाज़ नादान और बेवकूफ़ किस्म के लोग ये कह रहे हैं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नऊज़ु बिल्लाह माअल्लाह पढ़ना लिखना नहीं आता। हाज़िरीन किराम, ये कलीमा, ये बात बेअदबी, गुस्ताखी और कुफ्र की। उम्मी का माना लोगों ने बिगाड़ दिया है। दरअसल इल्म जितना होता है लोग उतनी बात करते हैं। तो लफ्ज़ उम्मी से दलील लेकर कुरान पाक में जो लफ्ज़ उम्मी इस्तेमाल हुआ है उसको बुनियाद बनाकर इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। तो अब मैं आपके सामने ये अहम तरीन बातें अर्ज करना चाहूंगा। सबसे पहले तफसीर कुर्तुबी, दूसरा तफसीर मातुरीदी, और तीसरी तफसीर तालिबी, और चौथी तफसीर खाजिम, फिर तफसीर दुर्र मंसूर, फिर तफसीर इब्ने कसीर। ऐसे कितने मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि नबी पाक रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लक़ब उम्मी, कि हुजूर उम्मी है, ये हुजूर का नाम है, ये लक़ब हुजूर का मोजिज़ा है। तो मोजिज़ा शान बताने के लिए आता है। तो जो लफ्ज रब ने अपने नबी के लिए शान के तौर पे बयान फरमाया, उसको माअल्लाह लोग नक्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे ये पता चला कि उनके पास ना ईमान है, ना मोहब्बत है, और ना ही इस्लाम और दीन का कोई शऊर है, और ना ही कुरान पाक का उनको कोई इल्म है। तो हाज़िरीन, अब हम चंद बातें आपके गोशेगुजार करेंगे। उम्मी का माना क्या है? सबसे पहले हम ये समझते हैं, ये लफ्ज़ उम्मीयुन अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये बना है से, अलिफ और मीम, मीम की तशदीद के साथ। तो लफ्ज़ से बना है। कहते हैं अरबी में वालिदा को, माँ को। का एक माना माँ है। तो उम्मीयुन का माना वो नबी जो हमेशा ऐसे पाक और मासूम रहे जैसे माँ के पेट से हर बच्चा पाक रहता है। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरी रहमत मैं उन लोगों के लिए लिख देता हूं जो नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हैं, पैरवी करते हैं, और आसमानी किताबों में हुजूर का लक़ब उम्मी लिखा हुआ पाते हैं। यानी ईसाई यहूदी, जो पिछले जमाने में ईसाई यहूदी थे, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने के बाद में ईमान लाए, और उनके ईमान लाने की वजह यह बयान की जा रही है कि आसमानी किताबों में उम्मी लक़ब उन लोगों ने देखा था। तो हाज़िरीन, उम्मीयुन का एक माना माँ के पेट से पैदा होने वाले जैसे पाक होते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा वैसे ही पाक है। एक माना तो ये बयान किया गया। दूसरा माना इसका ये बताया गया है कि उम्मीयुन हुजूर का ये लक़ब दरअसल शहर मक्का की तरफ मंसूब है। मक्का शरीफ के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से एक नाम उम्मुल कुरा है। उम्मुल कुरा मतलब सारी दुनिया के रियासतों और ममलकतों का सरदार, सारी दुनिया की असल और बुनियाद शहर मक्का है, जिसको उम्मुल कुरा कहते हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहर मक्का में तशरीफ लाए, आपका तवल्लुद हुआ, इसलिए आपको उम्मी कहा गया, यानी शहर मक्का के पैदा होने वाले नबी। हाज़िरीन, मक्का शहर में हुजूर के सिवा कोई नबी पैदा नहीं हुए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन से आए थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी फिलिस्तीन से आए थे, मगर शहर मक्का में पैदा सिर्फ हुजूर हुए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले भी कोई मक्का में पैदा नहीं हुआ, हुजूर के बाद तो कोई आ ही नहीं सकता, सारी दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा।
تو مکہ کو یہ خاص نسبت حاصل ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نبی خاتم النبی کی صرف آپ کی ہی ولادت کا شرف اور بزرگی شہر مکہ کو حاصل ہے، اس لیے بزرگ کو امی کہتے ہیں۔ تیسرا معنی حضرت شیخ عبد الکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ 550 سال قدیم بزرگ ہیں، مصر کے بڑے اکابر اولیاء صوفیہ علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ نے علم تصوف پر، معارف کے علوم پر ایک اعلیٰ ترین بہترین لاجواب کتاب لکھی ہے جس کا نام الانسان الکامل۔ اس میں آپ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ لقب امی دراصل امتی تھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بڑی امت والے، فضیلت والی امت والے، یعنی وہ نبی جن کی امت سب سے زیادہ ہے۔ جیسا کہ قیامت کے دن بیان کیا جائے گا، قیامت کے دن جب میدان محشر میں صفیں جمع ہوں گی تو 80 صفیں ہوں گی انسانوں کی، اس میں سے تقریباً 79 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی، باقی ایک صف ساری امتوں کی ہوگی۔ تو سب سے بڑھ کر امت والے نبی حضور پاک علیہ السلام ہیں، اور یہاں امتی میں سے امتیون سے تا گرا دیا گیا، لفظ تا 2 نقطے والا گرا دیا گیا تو امیون بنا۔ یہ ایک معنی بھی بیان کیا گیا۔ بہرحال حاضرین کرام، امی کا ایک اہم ترین معنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی جو نہ لکھے نہ پڑھے، نہ لکھتے ہیں نہ پڑھتے۔ میرے الفاظ پر غور کیجئے، دھوکہ مت کھائیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ امی کا معنی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اگر کوئی یہ ترجمہ کرتا ہے تو بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور پاک علیہ السلام نہ پہلے لکھے تھے نہ پڑھے تھے، نہ بعد میں لکھیں گے نہ پڑھیں گے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کا نہ لکھنا نہ پڑھنا معجزہ ہے۔ دنیا میں سب آتے ہیں لکھتے پڑھتے ہیں، ان کے لیے عظمت کی بات ہے، ان کے لیے فضیلت کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ لکھنا نہ پڑھنا معجزہ ہے، اور یہ سارے اہل سنت جماعت کے تمام علماء، اصفیاء، اولیاء، مفسرین، محدثین سب کا اس پر اتفاق ہے۔ کسی نے کوئی دوسرا معنی اس کا بیان نہیں کیا کہ حضور پاک علیہ السلام لکھے نہیں پڑھے نہیں، لکھیں گے نہیں پڑھیں گے نہیں۔ کیوں؟ اس کے بہت سارے جواب ہیں۔ یہ سوال ہے کہ کیوں حضور کیوں نہیں لکھے؟ تو حاضرین، قرآن مجید خود اس کی وجہ بیان کرتا ہے کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وحی نازل ہونے سے پہلے آپ کتاب دیکھ کر نہیں پڑھتے تھے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ وحی نازل ہونے سے پہلے آپ کتاب دیکھ کر نہیں پڑھتے تھے، اور آپ اپنے سیدھے ہاتھ سے نہیں لکھتے ہیں۔ کیوں؟ اگر لکھیں گے، قرآن کہتا ہے کہ لوگ شک میں پڑ جائیں گے۔ کس بات کا شک ہوگا؟ اس کی وجوہات جو اکابر علماء اعلام نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے تورات، زبور، انجیل جو آسمانی مزید کتابیں ہیں وہ تقریباً قرآن مجید کے علاوہ 103، تو 103 کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو شہر مکہ میں تشریف لائیں گے، آخری نبی ہوں گے، وہ لکھیں گے نہیں پڑھیں گے نہیں۔ تو جو یہودی، عیسائی اور دوسری قوم کے لوگ پہلے سے آسمانی کتابیں پڑھ کر حضور کی آمد کے انتظار میں تھے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے پڑھتے تو ان کو حضور کی ذات پر ایمان نہیں ہوتا، تو ان کے ایمان کا راستہ بنے، ان کو یقین ہو جائے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت تورات میں دی گئی، یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت انجیل میں دی گئی۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے ابتدا سے ہی نہیں لکھا، ابتدا سے ہی نہیں پڑھا، اور وہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے کہ وہی نازل ہونے سے پہلے اے نبی آپ نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے۔ حاضرین کرام، اس کے بعد اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی یہ کہے تو وہ کفر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہے کہ حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود تعلیم عطا فرمائی۔
हुजूर ने, अल्लाह ने नबी को लिखना सिखाया, अल्लाह ने नबी को पढ़ना सिखाया। तो नबी उम्मी का माना वो नबी जो दुनिया में किसी से नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह ताला के पढ़ाने से पढ़ते हैं और रब के लिखना सिखाने से सीखते हैं। तो ये माना है उम्मी का, मगर माना मालूम ना मतलब मालूम, गलत सलत बातें लोग कर लेते हैं। अफसोस की बात ऐसे लोगों पर है कि जो इस तरह की बातें सुनकर यकीन भी कर लेते हैं। जनाब, ईमान का मामला है। हजरत बानी जामी निजामिया शेखुल इस्लाम इमाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हमको ईमान बाप दादा से मुफ्त में मिला। हमारे वालिदैन, हमारे बाप दादा मोमिन थे, हम मोमिन हैं। ईमान कमाने के लिए कोशिश की होती, मेहनत की होती, सर कटाया होता, कुर्बानी दी होती, जान लुटाई होती, तो ईमान का पता चलता। जैसे सहाबाए किराम घर से बेघर कर दिए गए, वतन से बेवतन कर दिए गए, तो ईमान की हकीकत हमको नहीं मालूम, इसलिए जो आदमी जो कहता है उसकी बात मान लेते, समझते हैं ये भी तो कुरान पढ़ रहा है, ये भी तो हदीस पढ़ रहा है। जनाब, कुरान हदीस पढ़ के तो लोग बहकाते हैं। इसलिए उलमाए अहले सुन्नत की सोहबत इख्तियार करें, हक परस्त उलमा की तरबियत में रहें, तो अपना ईमान महफूज रख सकेंगे। लफ्ज़ उम्मी का माना किस तरह बिगाड़ कर पेश किया जाता है। मैं बात अपनी मुख्तसर कर रहा हूँ, ज्यादा तवील वक्त आपका नहीं लूंगा। अब मैं आपको बुखारी के 2 हदीसें और एक हदीस मोजम कबीर वगैरह की बयान करूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे लिखते पढ़ते। लोग कह रहे हैं हुजूर लिखना पढ़ना नहीं जानते, माअल्लाह। ये लोग बुखारी भी अगर पढ़ लेते ना, इस किस्म की बात नहीं करते। कम अज कम बुखारी तो पढ़ लेते, बुखारी का दम तो पढ़ते हैं, मगर बुखारी सारी नहीं पढ़ते। हाज़िरीन किराम, सुलह हुदैबिया का मौका है। सुलह हुदैबिया का मौका है। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्रे के लिए सहाबाए किराम को लेकर शहर मक्का के करीब आए, और हुदैबिया जो तकरीबन उस जमाने में 6 मील के फासले पर था शहर मक्का से दूर, वहां पर रोक दिए गए। मुशरिकीन में से चंद लोग आए और कहने लगे कि आप उम्रा नहीं करेंगे, आप आइंदा साल आइए, इस साल नहीं आ सकते। तो कुछ सुलह की गई, अहद लिया गया, शर्तें लगाई गई, तकरीबन 18 कुछ शर्तें थी। उस शर्तों का जो कागज तैयार किया गया, सुलहनामा जो तैयार किया गया, उसको लिखने वाले हजरत सैयदना मौलाए कायनात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात पाक है। आपने अपने कलम से लिखा और उसमें आगाज में ये लिखा, हादा मा कादा मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्तिदा में ये लिखा कि ये सुलहनामा जो लिखा गया है, इसका फैसला किया है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मुशरिकीन ने जब ये पढ़ा तो कहा कि आपको हम रसूल मानते, तो ये सब इख्तिलाफ क्यों करते? तो रसूलुल्लाह का लफ्ज निकाल दीजिए। सही बुखारी की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि ऐ अली उम्हु हादा, ऐ अली इसको मिटा दो। तो आप अर्ज करते हैं वल्लाही ला वल्लाही मा अना अल्लज़ी अम्हु इस्मका अबदन, कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं वो नहीं हो सकता कभी कि जो आपका नाम मिटे, मुझसे ये नहीं हो सकता कि मैं आपका नाम मुबारक मिटा दूं। तो हाज़िरीन, वो जो कागज था सुलहनामा, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ले लेते हैं और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दस्ते मुबारक में कलम लेकर लिखते हैं मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, हादा माकादा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, रसूलुल्लाह की जगह अब्दुल्लाह लिखते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते हैं। कुरान ये बुखारी बता रही है, और लोग कह रहे हैं हुजूर लिखना पढ़ना नहीं जानते। हुजूर लिखना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं, लिखाना भी जानते हैं, पढ़वाना भी जानते हैं, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान लिखना नहीं है, हुजूर की शान पढ़ना नहीं है। जब जरूरत पड़ी तब हुजूर ने लिखा, हमेशा अल्लाह के नबी ने नहीं लिखा। क्यों? इसलिए कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मुशरिकीन ये एतराज देते थे। एक वजह तो हमने आपको बताई, तौरात ज़बूर इंजील में उम्मी की शान लिखी गई थी कि खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, लिखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, ये लिखा गया है। और दूसरी वजह मुशरिकीन ये कहने लगे माअल्लाह कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पढ़ के सुना रहे हैं ये दिल में उतरता है, दरअसल इन्नमा युअल्लिमुहु बशर, कि कोई इंसान है शहर मक्का के दूर रहता है, उससे सीख कर आते हैं माअल्लाह। ये इल्जाम लगाया गया, तो रब ने पहले ही से इसका इंतजाम फरमा दिया
کہ پیدائشی طور پر سرکار نے کبھی لکھا نہیں، کبھی پڑھا نہیں، کتاب دیکھ کر حضور پڑھے نہیں تو کسی سے لے کر کیسے سنائیں گے؟ جب لوگوں نے بعض ابو جہل وغیرہ نے یہ ایک الزام لگایا، خود مشرکین مکہ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم نے کبھی حضور کو لکھتے پڑھتے دیکھا ہی نہیں۔ تو بہرحال حاضرین کرام، معجزہ امی ہونا، حضور کا نہ لکھنا نہ پڑھنا معجزہ ہے، اور حضور کی عظمت اور شان بلکہ آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کے لیے، مگر اتنے عظیم معنی کو بگاڑ کر لوگوں نے اس انداز میں معاذ اللہ پیش کیا ہے۔ خیر، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا معنی بھی جاننا ضروری ہے۔ بہرحال حاضرین، اب دوسری حدیث پاک ہے کہ شہر مدینہ میں یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے قبیلے میں ایک مرد و عورت نے نازیبہ حرکت کی ہے اور کچھ بدکاری کی ہے، حضور آپ فیصلہ کیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے تم ان ایسے لوگوں کے بارے میں جو بدکاری کرتے ہیں، برا عمل کرتے ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، تم کیا سزا دیتے تھے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے چہرے پر سیاہی تھوپ دیتے تھے اور اس کو گلی کوچوں میں پھراتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر تمہاری کتاب تورات میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تورات میں تو کوئی سزا نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر تم تورات کو سچی کتاب مانتے ہو تو لے کر آؤ اور میرے سامنے پڑھ کر بتاؤ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تورات لائی گئی اور ایک پڑھنے والا بھی آیا یہودیوں کا، اس نے ایک مقام پر ہاتھ رکھ کر تورات آگے پیچھے سے پڑھنے لگا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس کا ہاتھ اپنے دست مبارک سے ہٹایا اور فرمایا یہاں پڑھو، یہاں سزا یہاں لکھی ہوئی ہے۔ تو حضور نے نشاندہی فرمائی، سطور بتایا اور وہ عبارت بتائی کہ یہاں لکھا ہوا ہے۔ جب پڑھا گیا تو واقعتاً وہاں کہ جو بدکاری کرتا ہے اس کو پتھر مارنے کا حکم دیا گیا ہے، قرآن مجید میں بھی اور تورات میں بھی۔ وہ سزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی۔ اب جو احمق یہ کہتے ہیں کہ حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، بخاری کہہ رہی ہے، صحابہ کہتے تھے، 1400 سال سے ساری امت مسلمہ پڑھتی آ رہی ہے کہ حضور لکھتے بھی ہیں، حضور پڑھنا جانتے بھی ہیں، مگر لکھنا بھی جانتے ہیں، پڑھنا بھی جانتے ہیں، مگر لکھنا آپ کی شان نہیں ہے، پڑھنا آپ کی شان نہیں ہے، تاکہ دوسروں کو ایمان لانے کا موقع ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پڑھنے لکھنے کا حکم نہیں فرمایا تھا۔ یہ امی کا معنی ہے۔ حاضرین کرام، نبی پاک علیہ السلام ساری کائنات کو لکھنا پڑھانے کے لیے آئے ہیں، لکھنا سکھانے کے لیے آئے ہیں، پڑھنا سکھانے کے لیے آئے ہیں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے پڑھتے نہیں تھے۔ اور ایک صحابی رسول کو نبی پاک علیہ السلام نے باضابطہ حکم فرمایا کہ آؤ سیاہی میں قلم ڈبو اور قلم کو ٹیڑھا رکھو، بسم اللہ لکھو۔ حضور سکھا رہے ہیں بسم اللہ کیسے لکھتے ہیں کہ با کا جو شوشہ ہوتا ہے وہ دراز کرو، نیچے کھینچو، با کا الف کی طرح مت لکھو، نیچے کھینچو، حضور فرما رہے ہیں۔ اور سین کے شوشے بناؤ، میم کا جو سر ہوتا ہے وہ کھول کے لکھو، ملاؤ مت۔ پھر الرحمن کو خوبصورت لکھو اور الرحمن کے میم کو دراز کرو، الرحیم کو خوبصورت بناؤ۔ اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا بھی سکھائے۔ تو کون کہتا ہے معاذ اللہ؟ کہنے والے جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ حاضرین کرام، امی کا یہ معنی ہے، امی کی یہ شان ہے۔ حضور پاک علیہ السلام اس طریقے سے اپنی امت کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے آئے۔ اب دیکھیے قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس ایک رسول آئیں گے، قرآن مجید پڑھ کر سکھائیں گے، اور جو علم نہیں رکھتے ان کو تعلیم دیں گے، دلوں کو پاک کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دعا فرمائے ہیں کہ اللہ ایسے رسول کو بھیج جو لوگوں کو علم سکھائے۔ قرآن مجید کہتا ہے، رب نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اے نبی آپ جو نہیں جانتے تھے وہ سب ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ ساری حضور نے خود فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں ساری کائنات کو سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ تو کیا پڑھانے والا بھی نعوذ باللہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا؟ حاضرین کرام، اس کو آپ اس مثال میں سمجھ سکتے ہیں۔ مان لیجئے مثال کے طور پر کہ دنیاوی تعلیم میں کامرس ایک بڑا ٹف سبجیکٹ ہوتا ہے، اس کا جو ماہر ہوتا ہے وہ ایک کے بعد ایک شہر میں ایسے کئی ماہر اساتذہ ہیں کامرس کے،
وہ پڑھاتے ہیں، ہر آدھے گھنٹے میں ایک کلاس بدلتی ہے، وہ لکھتا نہیں ہے، وہ صرف بولتے رہتا ہے، اور لکھنے والے لکھتے رہتے ہیں، اس کا وقت قیمتی ہوتا ہے، اس کا علم قیمتی ہوتا ہے، اس کے بول قیمتی ہوتے ہیں، وہ لکھ کر اپنا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ تو کیا ایسے استاذ کو کوئی کہے گا کہ یہ ہمارا کامرس کا استاذ ہے، یہ لیکچرر ہے، اس کو پڑھنا نہیں آتا، اس کو لکھنا نہیں آتا، کیونکہ اس کو کبھی لکھتے نہیں دیکھا؟ دنیا کیا کہے گی؟ کہے گی کہ تیرے سے بڑھ کر کوئی احمق دنیا میں نہیں ہے، اور ایسا بے وقوف دنیا میں نہیں دیکھا گیا جو اتنے ماہر آدمی کو ایسا کہتا ہے۔ تو جب دنیا میں ایک معمولی سبجیکٹ کا ماہر ایسا ہو سکتا ہے، ساری کائنات میں علم تقسیم کرنے والے آقا کی شان کیا ہوگی؟ حضور پاک علیہ السلام کے متعلق باضابطہ روایات میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کل کائنات کا علم عطا فرمایا، قرآن مجید کہتا ہے۔ اور حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ صوفیاء کے امام اور سردار ہیں، وہ اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں تحریر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو جب خلیفہ کو سارے جہانوں کا علم ملا، پھر استاذ اور جو اصل ہیں سید الانبیاء ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کیا بات کی جائے؟ کون جان سکتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے؟ حاضرین کرام، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور پاک علیہ السلام سے قرآن مجید کا علم اتنا سیکھا ہے کہ صرف سورہ فاتحہ کی اگر تفسیر کروں تو اتنی کتابیں لکھوں گا 7 اونٹوں پر وہ کتابیں رکھ دی جائیں گی، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ فرما رہے ہیں کل 1,24,000 صحابہ کرام جو سرکار سے علم سیکھے ہیں، ان کا علم جو دنیا میں پھیلا ہے، پھر حضرت مولانا کائنات کا علم جو دنیا میں پھیلا ہے، جب وہ علم کی شان اتنی بلند ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال حاضرین کرام، اس طرح کی نادانی کی باتوں میں نہ آئیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ حضرت آخری ایک بات عرض کر رہا ہوں، حضرت بانی جامی نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج اگر 1 روپیہ 150 سال پہلے لکھ رہے ہیں حضرت، آج اگر 1 روپیہ کوئی ہم سے چھین کے لے جائے دن بھر افسوس ہوتا ہے، ایمان لوگ چھین کے لے جا رہے ہیں مگر کسی کو افسوس نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ میں مشورہ دوں گا سارے حضرات کو کہ آپ سوشل میڈیا دور دراز کے 2000 کلومیٹر دور کے علماء کو سننا بند کریے، اپنی مسجد کے خطیب صاحب کو سننا شروع کیجئے۔ جمعہ کی نماز میں خطیب صاحب بولنے لگتے ہیں، 4 مکھیاں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، جب خطبہ عربی میں خطیب صاحب بولنے لگتے ہیں تب سب آ جاتے ہیں، جب تک خطیب صاحب اردو میں بول رہے تھے کوئی نہیں آ رہا، عربی میں بولنے لگے تو ایسا ہے جیسے عربی خطبہ سمجھ میں آتا، اور بستروں پہ بیٹھ کے آرام سے لیٹ کے دنیا بھر کے لوگوں کی تقریریں سنتے ہیں۔ جناب آپ اپنے سامنے علماء سے سنیں گے، سوال پیدا ہوگا، اشکال ہوگا، شبہ ہوگا، کوئی وسوسہ ہوگا، اس کا حل ملے گا۔ ویڈیو میں کسی کو سن کے آپ کیا حل پائیں گے؟ ایک آدمی کے ویڈیو کا اس کی تقریر اور آپ کو 10 شبوں میں 10 شک میں ڈال دیتی ہے۔ اس لیے علماء کی صحبتوں میں بیٹھیے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے اور غلط باتیں سننے سے پرہیز کیجئے۔ ایمان اگر چلا جائے پھر واپس نہیں آتا۔ حضرت محدث عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک برا عقیدہ جو ایک لمحے کے لیے کبھی آیا تھا، موت کے وقت میں اتنا بھاری ہوتا ہے گویا سینے پر پہاڑ رکھا ہوا، اتنا بھاری ہوتا ہے برا عقیدہ۔ تو موت کے وقت کا منظر یاد کریے، اپنے عقیدے کو صحیح کر لیجئے۔ خاص طور پر پیارے آقا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ادنا سی بے ادبی کا خیال بھی ایمان کا خاتمہ کر دیتا ہے، تصور بھی آئے تو ایمان سے نکل جائیں گے۔ بہرحال یہ چند مختصر سی باتیں تھیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امیت کے بارے میں، جس کے متعلق بزرگان دین اور علماء اہل سنت کے جو اعتقادات ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، ہم نے وہ آپ کے گوشے گزار کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان سمجھنے کے بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں پیارے آقا کی محبت آدم زیست قائم اور باقی رکھے، ہماری نسلوں کو قیامت تک کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی اور محبت کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔